پیدا نہیں ہو رہے اور ڈاکٹروں نے کوئی ایسی اسکیم نکالی ہے اس کے ذریعے وہ پیدا ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسٹیج پر ہمارے جنوبی پنجاب کے بزرگ عالم دین مولانا یاسین راہی صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ ماشاءاللہ آج کی اس نشست کے صدر بھی ہیں، تو میں مولانا راہی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری صاحب اگلا سوال ہے، بدعتی افراد کے ساتھ رشتہ، دوستی یا کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کاروبار میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی قباحت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی کیے، عیسائیوں سے بھی کاروبار کیے، اور بدعتیوں کو میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو گندہ نہ سمجھے نا، یہ کم از کم کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ البتہ نکاح والے معاملے میں آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جیسا قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ ایک مومن غلام ہو تو مشرک آزاد بندے سے وہ بہتر ہے، ایک مومنہ لونڈی ہو تو فرمایا وہ مشرکہ آزاد عورت سے وہ بہتر ہے۔ تو قرآن مجید بہتری توحید اور ایمان کی حالت میں بتاتا ہے، شرک، کفر اور بدعت، ان چیزوں سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے آگے اولاد پر بھی اثرات پیدا ہوتے ہیں، ماں جیسی ہوگی، مثال کے طور پر آج پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی وہ 11ویں پکا کے بیٹھی ہے، ظاہر بات ہے بچوں کو بھی کھلائے گی، اور بچے تھوڑے تھوڑے سمجھدار ہوں گے، وہی کھا کھا کے جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی پوچھیں گے اماں کیا کرتی ہو، بتائے گی۔ تو اس طرح بچوں کی زندگی میں بھی وہ غیر شرعی رسومات جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلے جائیں گے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کا یہاں ایک ادارہ ہے، یہ ایک رفاعی طور پر آپ ایک ایسی چیز بنا لیں، ایک فارم ایسا بنا لیں، اور اہل حدیثوں سے کہیں، اہل توحید سے کہیں، بچے والے ہیں وہ بھی یہاں نام لکھوا جائیں اور بچی والے ہیں وہ بھی نام یہاں لکھوا جائیں، اور آپ صرف پل کا کردار ادا کریں، دونوں کے رابطے کرا دیں، ذمہ داری آپ کی کوئی نہ ہو، صرف رابطہ کرا دیں، وہ خود ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں، دیکھیں بھالیں، اور جب رشتہ ہو جائے تو آپ کو بتا دیں تاکہ رجسٹر سے آپ ان کا نام ہٹا دیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہتر طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم غیروں کے ہاں تلاش کرتے پھریں۔ کیا خسرہ امامت کروا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے خسروں کی امامت کرائے تو درست ہے، آپ کی نہ کرائے، ویسے مسجد میں رش لگ جائے گا، یہ بات ہے۔ اگر امامت خسرے کی ہو تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اصل میں خسروں کی بھی کئی قسمیں ہیں، بعض خسرے ایسے ہیں جو خواتین کی طرف زیادہ مائل ہیں، یعنی ان کی چھاتیاں بھی باہر ہوتی ہیں، داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، چھاتیاں بھی نہیں آتی ہیں اور داڑھی مونچھیں بھی ان کی پھوٹی ہوتی ہیں، اور وہ شیو کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور ایک تیسری جنس ہوتی ہے جو کچھ عورت کی طرف بھی ہوتی ہے، بعض اعضاء اس کے، اور بعض اعضاء مردوں کی طرف بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو شروع میں اللہ کے رسول نے ان سے پردہ نہ کرنے کا حکم بھی دے رکھا تھا، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، ایک خسرے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی بیوی کے موٹاپے کی اور بیوٹی کی خوبصورتی کی تعریف کی، اس دن آپ سمجھ گئے کہ یہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ اس دن سے آپ نے فرمایا انہیں گھروں میں نہ آنے دیا کرو، تب سے یہ روکا گیا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک فتنے کا باعث بنتے ہیں۔ ہاں اگر اپنی جیسی جنس کے، جیسے عورت ہے، عورت بھی عورت کی امامت کرا سکتی ہے لیکن عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، اور وہ بھی صف کے بیچ میں کھڑی ہو۔ تو اس طرح عورت پر قیاس کرتے ہوئے ان کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ اپنی برادری کی امامت کرا لیں، ہماری برادری کو چھوڑ دیں۔ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے کہ نہیں، جیسا کہ زمزم کے بارے میں ہے، وضاحت فرما دیں۔ عام پانی میں اور زمزم میں فرق ہے۔ زمزم میں بھی جس میں کھڑے ہونے کے الفاظ ہیں، بہت سارے علماء اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں، ورنہ دو پانیوں کے بارے میں روایات ملتی ہیں، ایک وضو کا بچا ہوا پانی اور ایک زمزم کا پانی کہ وہ کھڑے ہو کر پیے زمزم کے احترام میں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، اس کی سند پہ بھی کلام ہے، اور عام پانی تو بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک شخص کو آپ نے دیکھا کھڑے ہو کر پانی پیا تو آپ نے فرمایا حلق میں انگلی ڈال کے تو نے کھڑے ہو کے پانی کیوں پیا، بیٹھ کے پانی پیا۔ البتہ ترمذی کی ایک روایت ہے
جس میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نحن نأکل ونشرب قائما، ہم چلتے پھرتے کھا لیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر ہم پی لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسا موقع آ جائے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، یا جیسے کولر کے ساتھ گلاس ہوتے ہیں اور پاکستان میں وہ گلاس بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کہ پانی کے ساتھ گلاس بھی لے کر چلا جائے، تو وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر بیٹھنا چاہے تو وہ گلاس نیچے اس کے منہ تک نہیں آتا، تو مجبور ہے وہ کھڑے ہو کر پیے گا۔ اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، اور مجبوری نہیں ہے تو اسے بیٹھ کر ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا قبر ایک بالش سے اونچی بنانا اور اس پر پھول رکھنا یا سبز چھڑی رکھنا یہ جائز ہے؟ سبز چھڑی جب رکھی جائے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ سے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھڑی رکھی تھی آپ کو دکھایا گیا، آپ کا خچر ڈرا، اس قبر کے پاس سے گزرے، آپ خچر سے اترے، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بھی فرمایا کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں جس کو تم معمولی سمجھتے ہو اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک غیبت کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، آپ نے چھری چیری، اس کے دو ٹکڑے کیے، آدھی ایک قبر پہ ڈال دی، آدھی ایک قبر پہ ڈالی، اور اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جب تک یہ چھڑیاں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف رکھے گا۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کیوں چھڑیاں رکھ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے یہ اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ میرے نانا کو اللہ عذاب نہیں دے گا، میرے ابا کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ آپ نے جنازہ پڑھا، اس میں فاتحہ پڑھی، رو رو کے ہمارے امام دعائیں کرتے ہیں۔ یہ حنفیوں جیسا جنازہ تو نہیں ہوتا جو 1 منٹ میں آدھے منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، یہاں تو جب تک الحمدللہ مردہ بخشا نہیں جاتا امام جان ہی نہیں چھوڑتا، آپ کو بخشوا کے ہی جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ اچھی امید رکھیں کہ اس جنازے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے، اور اس اچھی امید کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، قبر کو جو ہے بالش سے اونچی نہ کریں، کیونکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے سیدنا علی المرتضیٰ کو وصیت کی تھی کہ جاؤ پھیل جاؤ اور جہاں بھی ایک بالش سے اونچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو۔ تو بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی حکومتی بندہ آ کے اسے برابر کرے، آپ پہلے سے ہی اتنی رکھو کہ برابر کی نوبت ہی نہ آئے۔ جی شکریہ۔ اگر کوئی مجبور کر کے ڈرا کر یا گن پوائنٹ پہ شرکیہ کلمہ جیسا کہ یا علی مدد کہلوائے، اگرچہ وہ دل سے نہ کہا گیا ہو اور توبہ بھی کر لی ہو، تو کیا میرا شمار مشرکوں میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، اللہ کو دل کا بھی پتہ ہے، معاملے کا بھی پتہ ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے حضرت نام میرے ذہن سے ابھی نکلا ہے صحابی کا، کہ آپ نے انہیں کہا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرکتا، ابو درداء رضی اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ ابو درداء اگر تجھے قتل کر دیا جائے اور اگر آگ میں جلا دیا جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ یہ انتہائی تقوی کی اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ لیکن اگر کسی کو گن پوائنٹ پر کوئی طلاق بھی دلواتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، گن پوائنٹ پر نکاح بھی کرواتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا، گن پوائنٹ پر کوئی ایسا کفریہ جملہ بھی کہلواتا ہے جس کا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا، جو کچھ اس کی زبان کہہ رہی ہوتی ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین گرفت نہیں کرے گا۔ حقہ نسوار سگریٹ استعمال کرنے والا امام مسجد بن سکتا ہے؟ کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے بر صغیر کے اعتبار سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں نا، جیسے لہسن ہے حلال ہے، تمباکو حلال ہے، اللہ کے رسول نے یہ حلال چیزیں کھا کر بھی مسجد میں آنے سے منع کیا، اور آپ نے اس کی ریزن یہ بتائی ہے کہ اللہ کے جو فرشتے، رحمت کے فرشتے جو مسجد میں ہوتے ہیں ان کو کوفت ہوتی ہے، اس بو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو تمباکو تو سرے سے حرام ہے، سرے سے حرام ہے، وہ حلال بھی نہیں ہے۔ جب حلال چیز کو بو کی وجہ سے کھا کر مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے
تو حرام چیز تمباکو کی بو تو منہ سے وضو بھی کرے کلی بھی کرے تو بھی نہیں جاتی، کیونکہ وہ اندر پھیپھڑوں تک گئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جب بھی سانس لیتا ہے وہ سانس کے ساتھ وہ بو آتی ہے۔ باقی اگر آپ کو جنت چاہیے تو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی، اور تقریر میں کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ تمہیں جنت میں وہ ملے گا جس کا تمہارا جی تمہارا نفس جس چیز کی خواہش کرے گا۔ تو آپ جیسا کوئی حقے کا شوقین بیٹھا تھا، اس نے کہا شاہ صاحب جنت میں حقہ ہوگا؟ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تو حقہ پیتے پیتے جنت میں چلا گیا اور جنت تجھے مل گئی اور وہاں جا کر تو نے حقہ مانگا تو حقہ تو تجھے مل جائے گا، لیکن وہ اوپر جو پھول میں آگ رکھتے ہیں نا، جسے آپ انگار کہتے ہیں تمباکو کے اوپر، فرمایا وہ جنت میں نہیں ہوتی آگ، وہ لینے کے لیے تجھے کچھ دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر بے شک آپ حقے کی عادت اپنائے رکھیں، ورنہ ابھی سے چھوڑ دیں، اس لیے کہ جنت میں آگ نہیں ہے۔ جی سال کی گندم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ذاتی استعمال کے لیے سال کی گندم اکٹھی لے سکتے ہیں؟ جی کوئی حرج نہیں، بعد میں یا تو ملتی نہیں یا بہت مہنگی ملتی ہے۔ یہ احتکار میں اور ذخیرہ اندوزی میں یہ چیز نہیں آتی۔ ذخیرہ اندوزی میں وہ چیز آتی ہے کہ جب آپ دکان پہ، مثلا آپ تاجر ہیں اور دکان پہ آپ وہ چیز رکھتے ہیں، اور جب کوئی لینے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، آپ اسے نہیں بیچتے، مہنگی ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی ہے، یہ احتکار ہے۔ یہ جو آپ گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق چیز رکھ لیتے ہیں کہ بعد میں کوئی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی، اب تک میرا خیال ہے رواج ہے، وہ مٹی کی کیا بولتے ہیں اس کو ملتانی میں، پرولی، وہ بنا لی جاتی ہے اور اس میں وہ دانہ بھر دیا جاتا ہے پورے سال کا، اس میں کوئی قباحت نہیں، البتہ بیچنے کے لیے اس کو ذخیرہ کیا گیا ہے تو پھر وہ احتکار کے زمرے میں آئے گا۔ جزاک اللہ۔ میری عمر اس وقت 88 سال ہے، مسجد اہل حدیث میرے گھر سے دور ہے، کیا میں اپنے گھر کے بالکل ساتھ حنفی یا دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا گھر میں نماز پڑھوں؟ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اکثر لوگ ان سے سوال کرتے تھے اسی طرح کا، تو وہ اس کا ایک ہی جواب دیتے تھے، بھائی اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز ضرور پڑھنی ہے، اگر انہی کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز ضرور پڑھنی ہے۔ دیکھیے آنکھوں، یعنی ایک گاڑی ہے، بس ہے، اس کا ڈرائیور اگر آنکھوں والا ہے، پیچھے سواریاں ساری اندھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں سے جلال پور لے جائے گا، ڈرائیور آنکھوں والا ہے، سواریاں ساری اندھی ہیں، لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ اس بس کا ڈرائیور اندھا ہے، آئیے جلال پور، کرایہ بھی نہیں، فری جلال پور، تو کتنے بندے ہیں جو سمجھدار جو اس بس میں بیٹھیں گے؟ کون بیٹھے گے؟ ظاہر بات، یہ جو امام ہوتا ہے یہ ڈرائیور ہے، مقتدی سارے سواریاں، ڈرائیور کو آنکھوں والا ہونا چاہیے، اور آنکھوں والا سوائے اہل توحید کے اور اس بندے کے جو نماز کو سنت کے مطابق پڑھاتا ہے، ڈرائیور اور آنکھوں والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام اسے ہی ہونا چاہیے جو نماز کو سنت کے مطابق پڑھاتا ہے اور عقیدہ توحید کے ساتھ پڑھاتا ہے۔ پیچھے منافق بھی کھڑے ہو جائیں جیسے اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن اگر آگے انجن ہی خراب ہے تو سارے چکرے راستے میں ہی رکے رہیں گے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا عذر ہے کہ آپ مسجد تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو آپ کے پاس معقول عذر ہے، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز کو ضائع نہ کریں۔ جی کیا میرج بیورو والے رشتے کروانے کی فیس لے سکتے ہیں؟ اگر تو میری بھی شادی کروائیں تو پھر تو میں کہوں کہ میں یہ مسئلہ بتاؤں، اگر آج سے اپنے ہی فائدے کرنے ہیں تو مجھے بتانے کا کیا فائدہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ اتنی فیس لے سکتے ہیں، اتنی فیس جتنا اس پر اخراجات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ دوسروں کو رشتے والی جگہ پر فون بھی کرتے ہیں
اور فون پہ بھی کال پہ بھی پیسہ لگتا ہے، یا اگر نیٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوں گے نیٹ کا بھی پیکج لگتا ہے، اس میں کوئی رجسٹر کام آتے ہوں گے، یا ایک آدھ کوئی ملازم بھی رکھا ہوگا کلر کے طور پر. تو اگر اس طرح کے کوئی اخراجات ہیں اور اس کی کوئی فیس رکھ لیتے ہیں تو کوئی حق والی بات نہیں، لیکن اس کو پرافٹیبل دھندا نہ بنایا جائے. جزاک اللہ. ایام مخصوصہ کی وجہ سے پچھلے کئی سالوں سے ماہ رمضان کے روزے قضا ہیں جن کی تعداد معلوم نہیں ہے، ان کی قضا کیسے ادا کی جائے؟ جب معلوم ہی نہیں ہے تو جب ان کو معلوم نہیں ہے تو مولوی کیا بتائے گا؟ ان کو ہی معلوم نہیں، لہذا اس کے لیے میں یہی کہوں گا یا تو یہ اندازہ کر لے کہ کم از کم میں اتنے سال سے روزے نہیں رکھ رہے، ان سالوں میں ہر مہینہ ایک رمضان کا آتا ہے، وہ شمار کریں اور دیکھ لیں کہ اگر جوان ہیں اور صحت مند ہیں اور روزے رکھ سکتے ہیں. ویسے تو اگلے رمضان آنے سے پہلے تک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایام مخصوصہ کے روزے رہ گئے ہیں تو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے وہ روزے پورے کر لیں. اور اگر اس نے اتنے سالوں کے نہیں کیے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا حساب اندازہ لگا کے کہ اتنے سال کے ہیں اس کا فدیہ دے دے، ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں. ففدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے توبہ کرے کہ آئندہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گی. اللہ کے رسول نے اتنی وضاحت سے فرمایا، اتنی آسان ہے عورت کا جنت میں جانا، مردوں کے لیے اتنا آسان نہیں جتنا عورت کے لیے رکھا. آپ نے فرمایا صلت خمسہ، اگر وہ دن کے 5 روزے رکھتی ہے، یہ 5 نمازیں پڑھتی ہے دن میں، اور سامت شہرہ، رمضان کے مہینے کے وہ روزے رکھتی ہے، اطاعت بالہا، جس بات پر اکثر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ خامد کی اگر وہ اطاعت کرتی ہے. یہ یاد رکھ لیں ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں کہ شادی کے بعد عورت کے اوپر خامد کی اطاعت فرض ہے، ماں باپ کی نہیں. یہ جو فون وہاں سے دے دیا جاتا ہے شادی کے وقت کہ میاں کچھ بھی کہے ہمیں مس کال دے دینا بس، پھر ہم جانے اور تیرا میاں جانے، پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں. تو یہ جو بنیاد ڈال دی جاتی ہے فتنے کی، فرمایا شادی کے بعد اس پر جو اطاعت فرض ہے وہ خاوند کی فرض ہے، ماں باپ کی بھی نہیں چلے گی، خاوند کی چلے گی. اور آخری چیز فرمایا احسنت فرجہ، اپنی عزت اور آبرو کی محافظ ہو، حفاظت کرنے والی ہو. جب یہ 4 کام عورت کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولتا ہے مرنے کے بعد، اور اسے کہتا ہے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے نیک وقت جنت کے 8 دروازے تجھ پر کھلے ہیں جس میں سے تیرا دل چاہے داخل ہو جا. کتنا آسان سودا ہے جنت میں جانے کا. لہٰذا شوہروں کی بات بھی مانا کریں، نمازیں بھی پڑھا کریں، اور رمضان کے یہ روزے بھی پورے کیا کریں. جزاکم اللہ. ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، وفاقی وزیر، ان کے صاحبزادے انس عبدالکریم تشریف لائے ہیں. شیخ خالد محمود اظہر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ میری طرف سے بھی ویلکم. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں؟ تفصیلی رہنمائی فرمائیں. اللہ نے قرآن پاک میں اتنی صراحت سے فرمایا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ رب العالمین نے غیب کو تالے لگا کے چابیاں ہی اپنے پاس رکھی. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفتاح الغیب بھی نہیں کہا کہ بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی آپ نے فقیروں میں ملنگوں میں بانٹ رکھی ہے اللہ نے، ایسا بھی نہیں. مفاتیح الغیب، ساری چابیاں، اس کی کاپیاں تھیں، ڈپلیکیٹ تھیں، جو بھی تھی، اللہ نے ساری چابیاں غیب کو تالے لگا کے اپنے پاس رکھ لیا ہے. لا یعلمها الا ہو، اور اس غیب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. اب آپ بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو ایمانداری سے بتائیے، جب 40 حفاظ کو دھوکے سے منافقین نے آپ سے مانگا کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے، آپ کچھ عالم فاضل حافظ قاری ہمیں دیں. اللہ کے رسول نے بالکل نیا اسلام ابھی آیا تھا اور تھوڑے سے مسلمان تھے، اس میں سے 40 صحابہ کرام آپ نے چھانٹ کے دیے، اور وہ منافق راستے میں جا کر ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 40 دن تک ہر نماز میں
फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, उन बदबख्तों के नाम ले लेकर आपने कुनूत नाज़िला पढ़ी और बद्दुआएं दी। अगर अल्लाह के रसूल को पता होता कि ये मेरे सहाबा को मारने और कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं, ईमानदारी से बताओ खानपुर वालों, अल्लाह के रसूल सहाबा को उनके साथ भेजते? नहीं भेजते। सिद्दीक़ा कायनात पर इतना बड़ा लोगों ने इल्जाम लगाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हैं कि आपने एक एक से मशवरा किया, सहाबा से मशवरा किया, खवातीन से मशवरा किया। मैं आयशा के मामले में बहुत परेशान हूं, मुझे मशवरा। हजरत अली से मशवरा लिया, आपने फरमाया अल्लाह के रसूल अगर आप परेशान हैं तो आपको कोई खवातीन की कमी है, यानी आप आयशा को ये दर पर्दा मशवरा था, आप तलाक दे दें और शादी कर लें। हजरत उमर से मशवरा किया, हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा मशवरा लेने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आयशा को आपकी बीवी बनाकर आपके घर में लाने वाला कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई, ऐ फारूक ये रिश्ता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। जिब्रील 2 दफा हजरत आयशा की छवि रेशमी गिलाफ में लपेट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाता है कि ये आपकी बीवी बनने वाली है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल फिर तो मुनाफिकीन को मेरी तलवार के हवाले कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका इंतखाब कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप उससे पूछें कि उसने किसके लिए किस बीवी का इंतखाब किया, लेकिन अल्लाह के रसूल परेशान, हत्ता कि यहां तक बुखारी के अल्फाज हैं सैयदा आयशा से जाकर उनके घर में उनकी पैंती के पास जाकर इतने दिनों बाद पहली मरतबा बैठे और पहली मरतबा जाकर उनसे कहा या आयशा तो इन्नके कुन्त मिन बनाते आदम इन कुन्त अलममत बिज़म्बिन फस्तगफिरी मिनल्लाह। आयशा तू भी आदम जाती है, फरिश्ता नहीं है, आदम जाती है। अगर तुझसे गुनाह हुआ है तो अल्लाह से माफी मांग, वो बख्श देगा। अल्लाह के रसूल इस कदर मशकूक हुए, आलिमुल गैब ऐसा कभी मशकूक होता है, और वो भी अपनी बीवी के बारे में। ये लोगों की कहानियां हैं, किस्से हैं जो हदीस के भी खिलाफ है और कुरान के भी खिलाफ है। अगर इमाम भूलकर 5वीं रकत के लिए खड़ा हो जाए और हम सुभान अल्लाह भी कहें लेकिन इमाम वापस तशहद में ना बैठे तो मुक्तदी क्या करें? मुक्तदी उसी के साथ खड़े हो जाए, इसलिए कि आप जब आप बस में सवार हैं ना, अब ड्राइवर जिधर भी मोड़ेगा तो आप जाएंगे ना। अब आप दरवाजे से खिड़कियों से निकल के भागने की कोशिश तो नहीं करेंगे, आप बस में बैठे आप जाएं। हाँ, सलाम के बाद वो सजदा साहब करेगा, उसकी भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपकी भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इमाम को आप अपनी मर्जी से ना चलाएं, आप इमाम की मर्जी से चलें। इमाम बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए, उसके पीछे रहा जाए, ना कि उसको अपनी मर्जी पर चलाए। लिहाजा उस वक्त आप खड़े हो जाए। हाँ, अगर इमाम आपकी आवाज पे सुभान अल्लाह पे बैठ जाता है, ठीक है, आप बैठ जाए, और अगर नहीं बैठता तो अब आप खड़े हो जाएं और सलाम के वक्त आप सजदा साहब करें और फिर सलाम फेरें, आपकी उस गलती का इजाला हो जाए। जज़ाकल्लाह। बालों और दाढ़ी को कलर लगाना शरन कैसा है? बाज लोग डार्क ब्राउन लगा लेते हैं जो बिल्कुल काले रंग जैसा है, इसके बारे में क्या होता है? एक होता है काले रंग जैसा, एक होता है काला रंग, इन दोनों में फर्क है। हराम जो है वो सिर्फ काला रंग है। आपने फरमाया गय्यरू इल्ला सौदा, बालों के रंग को तब्दील करो, इसकी सफेदी को बदलो सिवाय काले के। बाद रिवायात में आता है फजतनिबु सवाद, कि दाढ़ी को रंगो जरूर लेकिन काले से बचो, काला नहीं करो। इसलिए कि आप बिरौन करें, लाल करें, पीला करें, जैसा सूट पहने वैसी दाढ़ी बना लें, लेकिन ये इस बात का सबूत होगा कि आपके बाल काले नहीं, क्योंकि कोई भी रंग सफेद बालों पर चढ़ता है, कालों पर नहीं चढ़ता। तो ये काले में धोखा है कि आया इसकी कम उम्र है अभी कम है, नौजवान है या बूढ़ा है, इसलिए काले से वो धोखा देता है, जबकि दूसरे किसी रंग से सामने वाले को धोखा नहीं आता। तो आज से आप माशाल्लाह तहिया कर लें, और आजकल बहुत सारे कलर आ चुके हैं दुनिया के अंदर, जैसा सूट सिलवाएं एक डब्बी उसी कलर की दुकान से लेके घर में रख लें, जिस दिन वो पहने उसी दिन वैसा कलर लगा, और फिर देखिएगा बेगम जब तारीफ करेगी ना आपकी, आप मुझे दुआएं देंगे। अगर घर के लिए कमाने वाला शख्स एक हो तो क्या वो रोजा छोड़ सकता है?
रोज़ा तो खैर नहीं छोड़ सकता, अलबत्ता मुशक्क़त में कोई कमी कर ले, अपने जिसके यहाँ नौकरी करता है उससे कोई दरख्वास्त कर ले कि मैं रोज़े से हूँ, मेरे साथ इस तरह के काम जो धूप पे खड़े होने वाले हैं, ज़्यादा भागा दौड़ी वाले हैं, वो ना करवाएं। बहरहाल रोज़े की रियायत तो हम नहीं दे सकते। जज़ाकुमुल्लाह। माशाल्लाह। मुहक्किकुल असर अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब, वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए हैं। माशाल्लाह, अहलन व सहलन। कारी साहब मजीद आजमाइश का शिकार हो सकते हैं। माशाल्लाह। 786 लिखना जायज़ है या नहीं? असल में वो मसला इसलिए वाक़ई होगा कि अगर मैं सनद की बहस करूं, मैं किसी मसले में सनद की बहस में पढ़ ही नहीं रहा, तो इसलिए अमनपुरी साहब मौजूद हूं या ना मौजूद हूं, सेहत पे असर नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी, सवाल था 786 लिखना कैसा है। देखिए, ना तो ये बिस्मिल्लाह है और ना ये बिस्मिल्लाह के कै मकाम है, कुछ भी नहीं है। ये रियाजी का एक हिस्सा है, ना इसका कोई सवाब है, ना इसकी कोई फजीलत है। खतों में भी लोग इसको लिखते हैं ये सोचकर कि जी लोग खत पढ़ के फेंक देते हैं तो बिस्मिल्लाह की बेअदबी होती है। अब कोई पूछे अगर 786 बिस्मिल्लाह के कैम मकाम है, तो जब उस खत को फेंकेंगे तो फिर तो कैम मकाम की भी बेअदबी होनी चाहिए ना। तो छोड़ा तो था बिस्मिल्लाह इसलिए कि बिस्मिल्लाह की तौहीन ना हो, और अगर 786 बिस्मिल्लाह की जगह ले रहा है तो फिर तौहीन इसकी भी होनी चाहिए। फिर हमारे पंजाब के कल्चर में खास तौर पर ये रिवाज है कि जब हम किसी बड़े को, बुजुर्ग को, दादा को, नाना को घर में बुलाते हैं, कभी बुजुर्ग को बुलाते हैं, तो यहाँ कल्चर के मुताबिक हम कहते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नाना जी अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े। आप कभी नाना को कहे के तो देखें, नाना 786 अंदर आइए। आप कभी कहें, फिर आपको पता चलेगा इस 786 में क्या छुपा हुआ है। जज़ाकुमुल्लाह। जी, औरत अपने चेहरे के फालतू बाल उतार सकती है? देखिए, अगर तो ऐसे बाल हैं जो उसको मर्दों के मुशाबे कर रही है, मर्दों के मुशाबे कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे बाल है जैसे दाढ़ी भी बिल्कुल ठीक ठाक निकली हुई है और मूछें भी अच्छी खासी फूटी हुई हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत मर्दों की वज़ा करता रखे उस पर भी लानत है, और जो मर्द औरतों की वज़ा करता रखे उस पर भी लानत है। लिहाजा वो औरत अगर अपने उन बालों की वजह से मर्दों की वज़ा करता में शुमार हो रही है तो उसको हटवाए। लेकिन अगर ऐसा जो बारीक रुआं अमूमन चेहरे पर होता है, अगर वो रुआं है तो उसे नुचवाने की इजाजत नहीं है, ना भवें बनाने की, ना रुखसारों से कुछ हटवाने की, ना कुछ बारीक करने की, ना कुछ मोटा करने की, ना नकली पलके लगाने की, ना दूसरी कोई इस तरह की चीजें जो ब्यूटी पार्लर में होती हैं, वो इस तरह की तकरीबन सारी चीजें नाजायज होती हैं। जज़ाकुमुल्लाह। मैं 4-5 साल से अल्लाह पाक से दुआ कर रहा हूँ, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वैसे तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद एक वजीफा बताया है, आपको किसी तरह का भी कोई गम हो कुछ, चूंकि दुआ कबूल ना होना ये भी मैं समझता हूँ एक गम है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको मिल नहीं रही। और वैसे कभी आप दिल में ये न लाइएगा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मोमिन की कोई भी दुआ 3 शक्लों में से किसी एक शक्ल में ज़रूर कबूल होती है, वो रहेगा नहीं जाती। एक तो आपने जो अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने उसको वही कुछ दे दिया। आपने कहा अल्लाह मुझे थानेदार बना दे, अल्लाह ने बना दिया, आप समझते हैं मेरी दुआ कबूल हो गई। दूसरा, अल्लाह से आपने कहा मुझे थानेदार बना दे, उसने मौलवी बना दिया। अब आप कहते हैं मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई, हालांकि हो गई। अल्लाह ने अपनी हिकमत के मुताबिक ये समझा कि ये बंदा अगर थानेदार बनेगा, रिश्वत लेगा, नतीजे में दोज़ख में जाएगा, मैं इसे मौलवी बना देता हूँ। अल्लाह अल्लाह खुद भी करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, नमाज पढ़ाएगा, खुतबे देगा, दीन के साथ मस्जिद के साथ जुड़ा रहेगा, नतीजे में ये जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने तो आपकी भलाई ही सोची है, आप समझ रहे मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि हो चुकी है। तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ना वो चीज देता है जो आपने मांगी, ना उसके बदले दुनिया में कोई और चीज देता है, बल्कि आपकी दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लेता है। जब आप अल्लाह के पास जाएंगे
اور آپ کا नाम अमाल तुलेगा और आपकी नेकियां कम बढ़ रही होंगी और आपको भी नजर आ रहा होगा कि मेरे गुनाह बढ़ रहे हैं, नेकियां कम हो रहे हैं, अब तो शायद दोज़ख में जाने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा वो जो गठड़ी रखी हुई है ना, वो गठड़ी उठाकर इसकी नेकियों वाले पलड़े में डाल दो। वो बंदा पूछेगा या अल्लाह इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इसके अंदर तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में तूने की थी और हमने दुनिया में इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया था और आज आखिरत में हम तुम्हें उसका सिला देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बंदा कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। उस वक्त उसको फायदा देखकर बाकी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आप इसको कसरत से पढ़ें, काउंटिंग न करें, गिनती न करें। ये इतना जानदार और शानदार वजीफा है जिसकी तारीफ खुद अल्लाह ने की है। अल्लाह ने कहा कि फनज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, यूनुस को भी हमने गम से इसी वजीफे से निजात दी थी और जो भी मोमिन इसे पढ़ेगा मोमिनीन को भी हम इसी वजीफे से गम से निजात देंगे। लिहाजा इसको आप अपना मामूल बना लीजिए, इंशाअल्लाह गम के बादल आपकी जिंदगी से छट जाएंगे। ये भी कारी साहब बड़ा अहम सवाल है कि किस्तों पर मोटरसाइकिल, मोबाइल या कोई भी चीज लेना जायज है या नहीं है? जज़ाकल्लाह। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे पीछे उलमा बैठे हैं। जज़ाकल्लाह। पहली बात यह है कि ये जो लोग सवाल करते हैं ना, ये असल में उलमा को फंसाते हैं। ये यूं पूछते हैं कि किस्तों पे चीज लेनी और देनी कैसी? कोई भी दुनिया का आलिम ये नहीं कहेगा कि किस्त पे चीज लेना देना नाजायज है। किस्त का मतलब यह है कि एक बंदा इस गिलास की कीमत आज नहीं अदा कर सकता, वो कहता है यार इसकी मुझे किस्तें बांध दो। मसलन ये 10 रुपए का है, मैं आज 10 रुपए नहीं देता, मैं 10 दिनों में 1 रुपया रोज दिया करूंगा और 10 दिनों में दूंगा और 10 रुपए दूंगा। ये है किस्त। ये एहसान है कि कोई भी किसी के लिए किस्तें कर दे, यकमुश्त नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, आप थोड़े थोड़े करके मुझे दे देना, लेकिन देना वही जो इसकी नकद की कीमत है। ये है एहसान। अब लोग पूछते हैं किस्तों का कारोबार कैसा है, असल चीज नहीं पूछते। जो पूछने की बात है वो ये बात है कि आप ये पूछें कि नकद की उसकी कीमत और है, किस्तों में कीमत बढ़ाकर देना कैसा है। आप ये सवाल करें ना कि कीमत बढ़ाना कैसा है। हजरत मौलाना नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपने मकालात में ये बात लिखी है सराहत के साथ। वो कहते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि उलमा इस चीज को तो बिल इत्तेफाक हराम कहते हैं कि अगर एक चीज आज हमारी तय हो गई कि ये गिलास 10 रुपए का है, ये तय हो गया, अब किस्तें भी तय हो गई कि 10 किस्तों में ये पैसे देगा और 10 ही रुपए देगा, तय हो गया, तो फिर उसके बाद 10 दिन में वो पैसे नहीं दे सका, 11-12 दिन हो गए, तो अब वो दुकानदार जिसने गिलास बेचा था वो कहता है कि जी भी देखो अब किस्त वाला जो वादा था वो तो उन्हें निभा के यानी वो पूरा नहीं किया, मामला आगे निकल गया, अब मैं मजीद चवन्नी हर दिन के ऊपर 1.25 रुपया बढ़ाऊंगा तेरे ऊपर, यानी 1 रुपया दे रहा था, अब मैं 1.25 रुपया लूंगा क्योंकि तू 10 दिन में पैसे अदा नहीं कर सका। तो इसको सारे उलमा कहते हैं कि यह हराम है, क्योंकि जब उसकी कीमत तय हो चुकी थी 10 रुपए तो उसने चवन्नी पर डे पर जो बढ़ाई इजाफा किया, ये मुद्दत के पैसे हैं और ये सूद है। फिर वो फरमाते हैं इसको तो सारे उलमा सूद कहते हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि जब एक चीज 10 रुपए की है और उसको जब ये कहा जाए कि अगर 15 दिन में तू पैसे देगा तो फिर ये 12 रुपए की है, तो ये 2 रुपए जो बड़े हैं ये मुद्दत का एवज नहीं है, इसे क्यों सूद नहीं कहते। मेरा भी यही नुक्ता नजर है कि वो भी सूद ही के दायरे में आता है। और बाद उलमा ने ये भी हदीस कोट की है इस ज़मन में कि मम बा बयातैन फलहु औ कसुहुमा अविर रिबा, कि अगर कोई शख्स किसी भी चीज की 2 बै रखता है, जैसे हम करते हैं नकद में और उधार में या और भी कोई 2 तरीके हों उसके, वो रखता है, फरमाया उसमें जो कम कीमत है वो हलाल है और जो ज्यादा कीमत है वो सूद है।
تو اب کم قیمت نقد والی ہے وہ حلال ہے، اور جو زیادہ قیمت ہے وہ قسطوں والی ہے وہ حرام ہے اس روایت کے مطابق بھی۔ اور اس میں ہمارے علماء مختلف فی ہیں، بعض اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اسی مجلس میں بیٹھ کر اگر طے ہو جائے معاملہ تو پھر وہ بعد میں پیسے نہیں بڑھا سکتا، لیکن جتنے اس وقت طے ہوئے تھے وہ لے سکتا ہے۔ واللہ ہمارے شیخ ناصر صاحب کراچی میں، سندھ میں، وہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں، پنجاب میں بھی بہت سارے علماء اس چیز کے قائل ہیں۔ البتہ شیخ ناصر صاحب کی جماعت میں سے مولانا ابراہیم بھٹی صاحب جو کل آپ کے ہاں سوال و جواب کی نشست سے گئے ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اس کو سود قرار دیتے ہیں۔ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی انہوں نے بھی اپنی تفسیر جو سندھی میں تفسیر ہے اس بدیع التفاسیر اس کے اندر بھی انہوں نے سود قرار دیا ہے، اور آپ کا یہ خادم بھی اسی چیز کا قائل ہے۔ باقی آپ دیگر علماء سے رجوع کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب، عوام کے ذہن میں سوال آتا ہے جس طرح یہ بینک والے گاڑیاں دیتے ہیں قسطوں پر، لیزنگ کرتے ہیں اجارہ کے نام پر، اسلامک بینکنگ کہہ کر، وہ کیسے ہے، وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اسلامک بینکنگ میں بھی بہت سارے طریقے ابھی تک ایسے موجود ہیں جو خلاف اسلام ہیں۔ اسلامی بینک ضرور ہے لیکن ٹوٹلی 100% اسلامک نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر رولز انہوں نے ایسے بنا لیے ہیں جو اسلامک ہیں لیکن ٹوٹلی ایسا نہیں ہے۔ اس میں بھی اس میں جائز شکل یہ ہے جو ابھی تک شاید کوئی اسلامی بینک نہیں کرتا۔ جائز شکل یہ ہے بینک کمپنی سے گاڑی خود خرید لے، فرض کیا 50 لاکھ کی گاڑی اس نے خریدی، کمپنی سے خریدی یا یوزڈ گاڑی اس نے خریدی، 50 لاکھ کی اس نے خریدی۔ اب وہ اپنا پرافٹ رکھ کر چاہے اس میں 1 لاکھ پرافٹ رکھے، 2 رکھے، 1.5 رکھے، 5 رکھے، جتنا پرافٹ وہ رکھتا ہے وہ رکھ کر آگے اپنے کلائنٹ کو وہ بیچ دے، پھر اس کی بھلے وہ قسطیں کر دے، یکمشت لے، 2 حصوں میں لے، 5 سال میں لے، 3 سال میں لے، اس میں کوئی حق نہیں۔ اگر کوئی بینک ایسا کرتا ہے، خود خریدتا ہے، خود مالک بنتا ہے، پھر اپنا منافع رکھ کر پھر اس کو بیچتا ہے تو کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اگر خود مالک نہیں بنتا تو کچھ بینک ایسے بھی کرتے ہیں کہ 2 ایگریمنٹ ایک ساتھ کرتے ہیں، اور یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ وہ بیک وقت کرایہ دار بھی ہوتا ہے اور بیک وقت وہ مالک بھی ہوتا ہے، مالک بھی بن رہا، اس کا ایک حصہ خرید بھی رہا ہوتا ہے، اور جو حصہ بینک کا ہے اس حصے کا وہ کرایہ بھی پے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ معاہدے میں شامل ہوتا ہے کہ جب تیرے پیسے پورے ہو جائیں گے پھر یہ گاڑی تیرے نام ٹرانسفر ہو جائے گی یا تو اسے خرید لے گا۔ یہ جو شرط رکھی گئی ہے کہ ہم یہ گاڑی تیرے لیے لے رہے ہیں، تجھے ہم سے ہر صورت یہ لینی ہوگی، چلاتے وقت تجھے پسند آئے یا نہ آئے، بعد میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے نہیں لیتا۔ تو یہ چیزیں کچھ غیر اسلامی ہیں اس کے اندر۔ بہرحال اس میں ڈیٹیل میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں kitabussunnat.com سے میری ایک کتاب ہے جانب حلال، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں آپ کو یہ آٹو اجارہ کے نام سے پورا ایک چیپٹر ملے گا، اس کا آپ مطالعہ کیجیے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں جو ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہاں نہیں بتا سکتے آپ کو اس میں ملیں گی، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ ایک عورت کو اس کے خاوند نے طلاق نہیں دی، اس نے عدالت سے طلاق لے لی جبکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، کیا یہ درست ہے؟ عدالت سے طلاق نہیں ہوتی، عدالت سے جو وہ لیتی ہے عورت کو خلا لیتی ہے۔ عورت کو اللہ نے یہ حق دیا ہے خلے کا، اور جس طرح مرد کو اللہ نے حق دیا ہے طلاق کا، یعنی مرد طلاق دیتا ہے اگر عورت میں کوئی ایسا عیب دیکھتا ہے جس کے ساتھ اس کا گزارا سمجھتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، وہ طلاق دیتا ہے۔ اس کے لیے اس کو عدالت میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، فون پہ بھی کہہ دے گا نا کہ میں نے تجھے طلاق دی، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک مجلس کی ایک رجی طلاق ہوگی، پھر دوبارہ پھر کبھی دوسرے پیریڈ میں اس کو طلاق دے گا تو دوسری ہو جائے گی، اور اگر نہیں دے دوسری تیسری، پہلی طلاق دے کر ہی چھوڑ دے اور عدت کے اندر اس کو رجوع بھی نہ کرے، اس سے سلو بھی نہ کرے، عدت پوری ہو جائے ایک ہی طلاق پر، تو وہ طلاق رجی پھر بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی، اس کا پہلا عقد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، عورت اس کے نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ جب عورت کو میاں سے کوئی تکلیف ہو تو وہ گھر میں بیٹھے میاں کو طلاق نہیں دے سکتی، میاں عورت کو طلاق دے سکتا ہے، عورت میاں کو طلاق نہیں دے سکتی۔ اس کو جب بھی میاں سے کوئی تکلیف ہوگی وہ عدالت سے رجوع کرے گی یا پنچایت سے رجوع کرے گی، یونین کونسل سے رجوع کرے گی، پھر یونین کونسل والے اس کے شوہر کو بھی بلائیں گے،
اس کا عذر سامنے رکھیں گے، اگر وہ کسی طرح سلو صفائی ہوتی ہے ٹھیک، ورنہ پھر ایک دو پیشیوں کے بعد عدالت جو ہے عورت کے حق کے کھلا والی درخواست کو قبول کرتی ہے اور اس کے حق میں کھلا نامہ جاری کر دیتی ہے، پھر وہ اس میں 1 مہینے کی عدت جو ہے وہ گزارتی ہے، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ آزاد ہو کر جہاں چاہے اپنی ولی کی اجازت سے اور اپنی مرضی سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ایک شخص جو بار بار زنا کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں شرمندہ بھی ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتا، تو وہ کس پر؟ جیسے توبہ کے وقت تو اس کے دل میں یہ پورا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں، توبہ کے وقت توبہ کے ساتھ خالص ہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے یہی اعتراض میں نہیں کہوں بلکہ یہ کہوں کہ یہی عرض حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جب آپ نے فرمایا کہ ان زنا و ان سرقہ، اللہ پھر بھی اسے بخش دے گا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا رسول اللہ ان زنا و ان سرقہ، 3 دفعہ کہا ان زنا و ان سرقہ، آپ نے فرمایا وَإِن رَاغِمَ أَنْفَا بِذَرٍ، ارے ابو ذر کی ناک خاک آلود بھی ہو جائے نا پھر بھی وہ بخشا جائے گا، پھر بھی اللہ رب العالمین سے معاف کرے گا۔ ہمارا کیا جاتا ہے اگر اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، 100 بندے کے قاتل کو اللہ نے معاف کیا جب اس نے سچے دل سے توبہ کی، ان 100 مقتولین میں ایک قتل مفتی کا بھی تھا، مفتی کو بھی قتل کیا اس نے، اور پھر بھی اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہے، جیسا اللہ کے بارے میں بندہ گمان کرتا ہے اللہ کو انشاءاللہ ویسا ہی پائے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں اور انشاءاللہ آپ کے گناہ اللہ ضرور معاف کرے گا۔ آج کل کے نوجوان موبائل پر پب جی اور دیگر گیمیں کھیل کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کے لیے تو میرے خیال ہے تمام علماء فتویٰ دے چکے ہیں، اس میں کچھ میرے خیال ہے بت پرستی کی چیزیں بھی آتی ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اہل حدیث تو بت پرستی کے فروغ کے لیے نہیں، اس کی تو کلا کما کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، جیسا سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا کہ ہم صرف غزنوی ہی نہیں بت شکن بھی ہیں۔ اہل حدیث تو بت شکن ہوتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے کیا شک، اور پھر اس میں بت پرستی والا کوئی عنصر نہ بھی ہو تو کم از کم وقت کا ضیاع تو ہے نا۔ وقت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے پوچھا، قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے فرصت دی تھی، مہلت دی تھی، وقت دیا تھا، تو نے اس وقت کا کیا مصرف کیا، کیا مصرف رہا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرصت جو ہے ایک نعمت ہے، اس کا مصرف صحیح بنائیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں، اس کے مٹھاس میں آپ تر رکھیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ فضول چیزوں سے آپ بچے، کیرم بورڈ سے، لوڈو سے، اور اس طرح شطرنج سے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے موبائل کی گیمیں ہوں یا دوسری، اس سے اجتناب کریں۔ کیا نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا ہی درست ہے یا نیچے بھی باندھے جا سکتے ہیں؟ حدیث سے وضاحت کریں۔ صرف سینے پر باندھنا ہی درست ہے۔ دیکھیے جس طرح نماز فرض ہے نا، نماز کا طریقہ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کا مکلف بنایا، ایسا نہیں کہا کہ نماز پڑھو جس طرح سرکاری لوگوں کا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، میاں نماز پڑھو، اللہ کی پڑھو، جیسے چاہو پڑھو، جہاں چاہو پڑھو، جس کے پیچھے چاہو پڑھو۔ یہ سرکاری مذہب ہے، مسلمان کا یہ مذہب نہیں ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کی پڑھو، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھو، موحد امام کے پیچھے پڑھو، جو سنت کے مطابق پڑھاتا ہو اس کے پیچھے پڑھو، اور تمہارا ہر ایک رکن، رکوع، سجدہ، قعدہ، جلسہ، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہو تو وہ عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، پھر دونوں کو آپ نے اپنے صدر پر، اپنی چھاتی پر رکھا، اور اس طرح اللہ کے رسول نے نماز ادا فرمائی۔ اور ویسے بھی سچی بات ہے، اگر عقلاً بھی آپ دیکھیں، ایمانداری سے بتائیے، اللہ کی محبت
आदमी के पेट में होती है या दिल में होती है, और आदमी का दिल सीने में होता है या पेट में होता है? दिल सीने में होता है। मर्द का दिल भी सीने में, औरत का दिल भी सीने में। हनफियों का दिल, शाफियों का दिल, मालिकियों का दिल और अहले हदीसों का दिल, सबका दिल सीने में है। अब ईमानदारी से बताइए, अल्लाह को दिल थाम के याद करना चाहिए या पेट थाम के याद करना चाहिए? यानी अक्ली एतबार से भी आप देखें तो पेट थाम के याद करना अपने मतलब को जाहिर करता है कि हम तो दुकान भी पेट के लिए जाते हैं, नौकरियां पेट के लिए करते हैं, मेहनत पेट के लिए करते हैं। अरे अब मस्जिद में आया है 10-15 मिनट के लिए, अब तो पेट छोड़ दे, वही पेट भरने वाला है, तेरा भी पेट भरेगा। अब तो अल्लाह को दिल थाम के याद कर। तो इस तरह अल्लाह को याद करें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और वो सीने पर हाथ बांधना ही सुन्नत है। और नाप वाला तो खुद नाप पे बांधने वालों के बड़े बड़े कह चुके हैं कि हमारे पास एक ही रिवायत है और वही सही नहीं है। ये तो खुद भी तस्लीम करते हैं ये। इसलिए अहले हदीसों से जब इनके मुनाजरे होते हैं तो आगे ठहर नहीं पाते। अल्हम्दुलिल्लाह जी। गंदम का उशर मुकम्मल फसल से निकालना चाहिए या मजदूर जो हिस्से पर काश कर रहा है उस हिस्सेदार का हिस्सा निकाल कर जो है वो उशर निकाले? पहली बात तो ये है कि ये हदीस में यूं नहीं है कि मजदूरी निकाले, खर्चा निकाले, ये निकाले, वो निकाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह की तकसीम की है उशर के अंदर। एक बारानी जमीन की जो बारिश से होती है, यानी उसके ऊपर कुछ भी लागत नहीं आती है, किसान की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, पानी खरीदना नहीं पड़ता, कुआं चलाना नहीं पड़ता, ट्यूबवेल की बिजली नहीं लगानी पड़ती, कुछ नहीं लगता। बारिश हुई और जमीन सैराब हो गई, उसने छट्टा मारा, बीज डाला और फसल हो गई। एक तो ये है। एक है कि नहरी पानी है, उसको लाना पड़ता है, आबियाना वगैरह भरना पड़ता है, या कुआं चलाकर वो भी लाना पड़ता है, या ट्यूबवेल चलाकर लाना पड़ता है। तो इसमें एक उशर है जो 10वां हिस्सा है, और ये 10वां हिस्सा जो है ये कम है, यानी ज्यादा है। और एक है 20वां हिस्सा जो बारानी जमीन है, जिसका मुफ्त में आपको मिल गई है, उसका 10वां हिस्सा आप दें। और जिस पर आपकी मेहनत लगती है, शरीयत ने वैसे ही उसको कम कर दिया है, उसका 20वां हिस्सा आपसे रखा है। फिर आप काहे को मजदूरियां और दूसरी चीजें, उसके खर्चे, ये चीजें निकालते हैं? मेरी समझ में तो यही आता है, अल्लाह ने खुद इसकी तकसीम दो हिस्सों में इसीलिए कर दी है, आपके खर्च का हिसाब किताब सामने रखकर कि इसमें आपका खर्चा हुआ है, उससे अल्लाह ने कम मांगा है, जिससे आपका खर्चा नहीं हुआ उससे थोड़ा ज्यादा मांगा है। बाकी मजीद आप अपने इलाके के उलमा से रुजू कर लीजिए जी। एक औरत का बच्चा बड़े ऑपरेशन से पैदा होता है, क्या वो वक्फा कर सकती है? कुरान और हदीस से जवाब। अगर तो डॉक्टर कहते हैं कि अब अगर बच्चा हुआ तो अब तेरी जान जाएगी, और फिर कोई हर्ज नहीं, एहतियात कर ले, वक्फा कर ले। वैसे मैं समझता हूँ 2 साल का वक्फा इसकी तो शरीयत इजाजत देती है, इसलिए कि एक बच्चे की जो दूध की मुद्दत शरीयत ने रखी है, वलवालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, मुकम्मल 2 साल। जब पहला बच्चा दूध पी रहा है तो उसका हक तो ना मारे ना, क्योंकि जब हमल ठहरता है तो फिर दूध भी या रुक जाता है या थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पहले बच्चे का हक तो आप ना मारे, 2 साल का वक्फा तो करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप वक्फा रखते हैं और पहला बच्चा भी इंशाल्लाह सेहतमंद होगा। लेकिन वक्फा इस डर से करना शरन मायूब और हराम है कि बच्चे इतने सारे हो जाएंगे, जैसे ये महकमे वाले, महकमा बहबूद आबादी वाले करते हैं कि जी कम बच्चे खुशहाल घराना, बच्चे 2 ही अच्छे। जब बेनजीर के 2 ही हो गए तो फिर कहने लगे बच्चे कम ही अच्छे। तो मामला तो इससे चलता ही रहता है, जेल में भी बच्चे पैदा होते रहे हैं। तो बहरहाल ये जो चीज है कि रिस्क में मेरे साथ शामिल होंगे, खाएंगे पिएंगे। अल्लाह कहता है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी हम खिलाते हैं, उन्हें भी हम ही देंगे, उन्हें भी हम ही खिलाएंगे। तू कोई उनकी रोजियों का मालिक नहीं है,
وہ کھانے کے لیے پیٹ ایک ساتھ لاتا ہے، کمانے کے لیے اپنے ساتھ ہاتھ دو لے کر آتا ہے، لہٰذا آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، رب العالمین سب انتظام کرے گا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ تو جیتا جاتا انسان ہے، اللہ کہتا ہے چوپایوں کی روزی کا ذمہ بھی میں نے اپنے اوپر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو کھلاتا ہے آپ کے بچوں کو بھی کھلائے گا، لہٰذا اس ڈر سے آپ وقفہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے وقفہ ہے تو اس کی آپ کو اجازت ہے۔ جزاک اللہ۔ امام ظاہر بات ہے پوری پڑھے گا، آج کراچی والوں کو بھی آپ نے 4 رکعتیں پڑھوا رکھتے، حالانکہ ماشاءاللہ لمبی لمبی تھی، وہ 2 رکعتیں بھی ہماری کراچی کی 4 رکعتوں کے برابر تھی، پھر بھی ہم نے یہاں 4 رکعتیں جو ہیں وہ 8 رکعتوں کے برابر سمجھو، ہم نے رمضان کی تراویح آج پڑھی لی، وہ ہم نے یہاں ادا کی۔ تو امام جب مقامی ہو اس کے پیچھے مقتدی پوری نماز پڑھے۔ ہاں اگر امام مسافر ہو یا وہی مسافر خود امام ہو تو وہ قصر کرے، اور پیچھے جو مسافر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ قصر کریں، اور جو باقی مقامی پیچھے ہیں وہ اپنی کھڑے ہو کر باقی نماز پوری کریں۔ دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ امام جب مقامی ہو وہ آخری رکعت میں آئے، پہلی میں آئے، جس میں بھی آئے، اگر امام مقامی ہے تو مقتدی پوری پڑھے گی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جی جزاکم اللہ، اکرمک اللہ۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں امن پوری صاحب سے بھی کوئی آواز آئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ الحمدللہ۔ اس سے یاد آیا ایک دفعہ عصر کی نماز ہمارے یہاں جس طرح آج آپ نے پڑھی ہے مولانا اسلم شاکر صاحب پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ، تو خالد ادریس صاحب تشریف لے آئے، ماشاءاللہ، تو نماز عصر انہوں نے یہاں پڑھی، تو بھاوے بولتے سورہ بقرہ شروع کر کے دیے لے صحیح، ماشاءاللہ۔ جماعت کے ساتھ سجدہ تلاوت کے لیے رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، وضاحت کریں۔ اصل میں حدیث میں یوں تو ایک روایت آتی ہے کلما خافض ورفع، کہ ہر اٹھنے بیٹھنے پہ اللہ کے رسول رفع الیدین کرتے تھے، لیکن جو معروف مقامات ہیں اس میں سجدہ تلاوت شامل نہیں ہے۔ معروف مقامات میں نماز کا جو افتتاح ہے، جب نماز انسان شروع کرتا ہے وہ، پھر فرمایا ثم رکع، جب رکوع کرنے لگتا ہے اس وقت، ثم رفع راسہ من الرکوع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے اس وقت، پھر بھی فرمایا رفع یدے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حذو منکبہ او شامت اذنہ، یا کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر، اور تیسرا اس مقام پر آپ نے فرمایا کہ اذا قام من الرکعتین رفع یدہ، جب اللہ کے رسول 2 سجدوں کے بعد، یعنی پہلی رکعت پوری پڑھنے کے بعد، جب پہلی رکعت دوسری رکعت پوری پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، تب بھی آپ رفع الیدین کرتے، اور لا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی ایک سجدہ کر کے بیچ والے جو جلسے والا وقفہ ہے اس وقفے میں پھر دوسرے سجدے کے لیے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ البتہ بعض لوگ اب بھی اس کے قائل ہیں، لیکن یہ حدیث میں صراحت کے ساتھ منع ہے کہ سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ البتہ ان 3 مقامات میں وہ سجدے کی رفع الیدین والا محل نہیں آتا ہے، جو افتتاح نماز میں بھی وہ نہیں ہے، رکوع میں بھی نہیں ہے، رکوع کے بعد بھی نہیں ہے، اور وہ تیسری رکعت والا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ضمن میں آ رہا ہے لا یفعل ذلک فی السجود، کہ سجدوں میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ مجھے تو اس کا اطلاق اس پر زیادہ بہتر نظر آتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ سوال بڑا دلچسپ ہے، اور شیخ امن پوری صاحب اگر آپ اس پر شام میں گفتگو فرمائیں، ویسے میں سوال پوچھ لیتا ہوں جی، لیکن اگر آپ مزید اس کو واضح کر لیں۔ امام ابو حنیفہ حدیث سے زیادہ رائے یا قیاس کو اہمیت کیوں دیتے تھے؟ کیا ان کے پاس حدیث نہیں تھی؟ جی، یہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا، حدیث بہت ہی کم تھی، اس لیے کہ حدیث کے مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ امام صاحب اتنے مالدار تھے اور اس وقت حدیث کے سفر کے لیے اتنی صعوبتیں اٹھانی پڑتی تھی اور وہ صعوبتیں نہیں اٹھا سکے، اس لیے حدیث ان کے پاس کم ہی رہی۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اتنے نیک آدمی تھے، انہوں نے اپنی اس حدیث کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شاگردوں سے یہ ضرور کہا کہ اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو اس وقت رد کر دینا جب تک میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں دیکھو۔ لہٰذا وہ تو چھوٹ گئے،
मुकल्लिद नहीं छूटेगा। वो छूट गए, मुकल्लिद नहीं छूटेगा। आपने ये भी कहा इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब मुझे सही हदीस मिल जाए वही मेरा मजहब होता है। ये मुकल्लिदीन अपने इमाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्तिवा अल अर्श के बारे में भी इमाम साहब का अकीदा बिल्कुल सही किताब और सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन ये लोग फिर भी हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस तरह कहते फिर रहे हैं, और ये इमाम साहब का अकीदा नहीं है। और फिर जब इमाम साहब का हवाला दो तो कहते हैं हम अकीदे में इमाम साहब की तकलीद नहीं करते, हम तो मातुरीदी हैं। तो ये इनकी मुकल्लिदीन की मैं समझता हूँ ज़ियादती है इमाम साहब के साथ। इमाम साहब अगर हदीस का ज़ख़ीरा उनके पास कम था तो उस वजह से उन्होंने कभी भी लोगों से नहीं कहा कि मेरी राय पर अमल करो और हदीस को न देखो। उन्होंने कहा मेरी राय को रद्द करो और हदीस को देखो। जी। बेटी का रिश्ता करने के लिए वालिद की रजामंदी काफ़ी है या दादा की रजामंदी भी होनी चाहिए? नहीं, वालिद की रजामंदी काफ़ी है और लड़की की रजामंदी होनी चाहिए। दादा को खामखा बीच में ले आए, आप दादा को नाना को बीच में न डालें। लड़की राजी हो और लड़की का वली राजी हो, इन दोनों की रजा। अकेले वालिद की रजा भी काफी नहीं है और अकेली लड़की की रजा भी काफी नहीं है, ये दोनों राजी हो। बाल दफा ऐसा होता है कि असल में बच्चियां ना समझ होती हैं, वो फ्यूचर तक उनकी नजर नहीं होती। बच्चियां सिर्फ ये देखती हैं लड़का गोरा चिट्टा है, खूबसूरत है, अच्छा है, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। अब्बा पूछेगा ये पसंद है तो वो मुस्कुरा के मुंह छुपा लेगी, घर वाले समझ जाएंगे कि हाँ इसको पसंद है। लेकिन माँ बाप ये चीजें कम देखते हैं कि नाक खड़ी है कि पकोड़ा है, आंख मोटी है कि पतली है, तिरछी है कि कैसी है, नील गाय जैसी है या बेंगा है, और पता चले वो देखे बीवी को और भाभी समझे मुझे देख रहा है। तो इस तरह का मामला न हो तो ये बड़े ये चीजें नहीं देखते। बड़े जो देखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ये भी देख लेंगे लड़का पढ़ा हुआ कितना है, कमाता क्या है, काम क्या करता है, और हमारी बेटी को खुश रख सकेगा या नहीं, मोहल्ले में इलाके में इसकी शोहरत कैसी है, अच्छी शोहरत का हामिल है या बदनाम है, ये बड़े देखते हैं। और ये चीज अगर लड़की के जहन में नहीं है, लड़की के जहन में, तो माँ बाप उसे कायल करें, उसे समझाएं, उसे ये अगर कोई ऐब है उसके अंदर तो वो बताएं कि बेटी आप नहीं समझ रही, ये बड़ा बदनाम शख्स है, पूरे मोहल्ले में इसकी शिकायतें आती हैं। तो लड़की को कायल करें, जबरदस्ती ना करें, जबरदस्ती से निकाह नहीं। भाई साहब, इन तमाम बातों के बावजूद अगर लड़की और उसकी वली की राय में इख्तलाफ है तो हतमी फैसले का इख्तियार किसका, हतमी राय किसकी? मेरा ख्याल है फिर अगर वली तो बगावत कर रहा है, अगर बाज़ दफा ऐसा होता है कि लड़की अहल हदीस हो जाती है, माँ बाप बरेलवी होते हैं, और माँ बाप की जिद होती है कि हम लड़की की शादी बरेलवियों में ही करें, तो फिर तो वो लड़की बगावत करे, वहाँ उसकी इताअत ना करे। फिर हदीस में आता है असुल्तान वलीजुन मल्ला वली जाला, कि जिस औरत का कोई वली ना हो तो फिर वक्त का हाकिम जो है वही उसका वली होता है, यानी फिर अदालत और काजी उसका फैसला जो कर दे, उसका जो निकाह कर दे वो माना जाएगा। अगर वली जुल्म कर रहा है तो वो फिर विलायत का हक खो देता है, अपने जुल्म की वजह से विलायत का हक खो देता है, लिहाजा फिर उसकी विलायत नहीं मानी जाएगी। जी। क्या इशारे के साथ सलाम करना जायज है जबकि मुंह से सलाम अदा नहीं किया जाता? नमाज में पूछ रहे हैं या नमाज के अलावा? नमाज के अलावा भी। नमाज के अलावा भी अगर तो दूर से बंदा बहुत दूर है तो फिर भी हमारी आवाज तो नहीं, असल इशारा सलाम नहीं है, असल तो सलामती की दुआ है। बेशक वो ना सुने, आप अपने तौर पर दुआ तो दें, मुंह से कहें अस्सलाम वालेकुम और हाथ का इशारा भी दूर से करें ताकि वो भी देखें, और वो भी मुंह से कहे वालेकुम अस्सलाम और हाथ का इशारा भी करें। बाकी नमाज में हाथ के इशारे का जवाज है, वहाँ तो मुंह से आप कुछ भी नहीं कहेंगे और सिर्फ जैसे हाथ बांधे में आप ऐसे हाथ उठाएंगे आपका सलाम हो जाएगा। जी। फिर तो जुबान से, मैं तो कहता हूँ दूर भी जुबान से बोलेगा, अगर दूर है तो भी जुबान से सलाम करे, सिर्फ इशारे को काफी ना समझे। अलबत्ता इशारा एक इजाफी बोनस है कि दूर वाला आवाज नहीं सुन रहा लेकिन आंखों से हमारे हाथ को देख रहा है कि ये बंदा मुझे सलाम कर रहा है, ताकि वो
تو دعا تو دونوں دیں، السلام علیکم بھی کہیں، وعلیکم السلام بھی کہیں، اور قریب والا ہے تو بھی وہ سلام بھی کریں اور ہاتھ بھی ملائیں، اور اگر دور سے آیا ہے اور آج کافی عرصے بعد ملا ہے تو بغل گیر بھی ہو، کوئی حرج نہیں۔ جی شیخ صاحب، جمعے کے دوسرے خطبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استسقاء کے لیے دعا کرنا خطبے میں ایسا ثابت ہے، اور اس میں میرے خیال ہے دوسرے جمعے کا تو مجھے نہیں، دوسرے خطبے کا تو مجھے نہیں یاد کہ یہ صراحت ہو، البتہ خطبے کی صراحت ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے شکایت کی، قحط سالی کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو برباد ہو گئے، ہماری چراگاہیں خشک ہو گئی، ہمارے پانی کے حوض خالی ہو گئے، ہم سب پیاسے مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے۔ نبی رحمت نے خطبہ روکا اور خطبے کے دوران ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھایا اور اجتماعی دعا کی خطبے کے اندر، لیکن اس میں پہلے یا دوسرے خطبے کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ واعظ فرما رہے تھے اور عموماً اللہ کے رسول دونوں خطبوں میں واعظ بھی فرما دیتے تھے، لہذا اس سے بھی ہم کوئی قیاس نہیں کر سکتے۔ بہرحال خطبے میں دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا، دونوں چیزیں ثابت ہیں، اور یہ 2 جمعوں میں آپ نے ایسا کیا۔ ایسی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہی، پھر کوئی شخص آیا، وہی شخص تھا یا کوئی دوسرا شخص، اس نے اسی طرح کے الفاظ کہے یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے، ہمارے تو مکان گر رہے ہیں، بچے ڈوب رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ٹال دے۔ اللہ کے رسول نے پھر خطبے کے دوران ہاتھ اٹھائے اور صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، اور اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ ہمارے مدینے کی ضرورت تو پوری ہو چکی ہے، اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے، تیرا مدینہ اب سیراب ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بارش کو روک دیا۔ لہٰذا دوران خطبہ اگر خطیب ہاتھ اٹھائے تو اٹھائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، سنت سے ثابت ہے۔ قاری صاحب، یہ آخری 3-4 سوال ہے، مختصراً اگر جواب دیتے ہیں۔ جی فرمائیں۔ کرسی پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ معذور کے لیے درست اور جائز ہے۔ حالت جنابت میں جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ذکر اذکار جب منع نہیں ہے تو تکبیر پڑھنا بھی منع نہیں ہے۔ جیسے ذکر اذکار اللہ کے رسول ہر حال میں کرتے تھے، حالت جنابت میں بھی کرتے تھے، تو ذکر اذکار جب منع نہیں ہے تو تکبیر میں بھی بسم اللہ، اللہ اکبر، وہ بھی ایک ذکر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ باقی امن پوری صاحب مغرب کے بعد اصلاح فرمائیں گے آپ کی۔ ٹھیک۔ بیوی اپنے فوت شدہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ بیوی دے سکتی ہے اور شوہر بھی دے سکتا ہے، دونوں دے سکتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان کی بیوی نے انہیں غسل دیا۔ حضرت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے مری تو میں تجھے غسل بھی دوں گا، اپنے ہاتھ سے کفن دوں گا، جنازہ پڑھاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا، یہ ساری تدفین میں کروں گا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ تو بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں مروں اور آپ دوسری شادی کریں۔ تو مقصد کہنے کے یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو، اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ حقدار کوئی ہے ہی نہیں، چونکہ میاں بیوی کے باہم عیب ایک دوسرے سے چھپے نہیں ہوتے، اور وہ عیب چھپے ہی رہیں گے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو غسل دیں گے نا، وہ دنیا کے سامنے وہ راز کبھی کھلے گا ہی۔ جو شریعت ویسے بھی کہتی ہے کہ غاسل میت کو کہ وہ میت کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اسے دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، اسے چھپائے۔ اور میں سمجھتا ہوں خاوند کو تو ویسے پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے عورت کے جسم پر اس کی نظر ہوتی ہے، اسی طرح عورت کی بھی نظر ہوتی ہے خاوند کے جسم پر۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، لہذا یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو غسل دیں۔ جی جن کی 5 ایکڑ میری 5 ایکڑ زرعی زمین ہے جس کا ٹھیکہ 4 لاکھ ملتے ہیں جو ملتے ہی خرچ ہو جاتی ہیں، ایسی صورت میں زکوٰۃ بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ گاڑی زکوٰۃ جب بنے گی جب اس کے پاس سال بھر وہ چیز جمع رہے گی اور وہ نصاب کو بھی پہنچے گی۔ گاڑی یا ٹرانسپورٹ کرائے پر شہباز قلندر یا کسی شرکیہ مقام دربار پر بھیجنا شرعاً جائز ہے؟ پھر تو یہ بھی ہو کہ وہاں جو دیگیں پکی ہوئی ہوں گی پھر وہ بھی کھائے آئے، وہاں سے گھر والوں کے لیے بھی تھیلا بھر کے لے آئے۔ اللہ کے بندے جب یہی دھندے ہی کرنے ہیں تو وہابی ہونے کا مقصد ہی کیا ہے؟
اگر یہ کلندر کی مزار پہ ہی جا کے سارا کچھ چڑھانا ہے اور وہیں کی انکم لینی اور کھانی ہے پھر تو یہ جل سے جلوس سب کچھ بیکار ہے۔ آپ ان چیزوں سے بچیے، حلال کھائیے اور اللہ سے حلال مانگیے اور رب پہ توکل کیجیے، وہ انشاءاللہ آپ کو حلال کھلائے گا۔ بیمہ پالیسی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پر کوئی علماء اس کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ یہ تو کرے کوئی بھرے کوئی درد گدھی کو داغ و کمار کو، یہ وہ بڑا فارمولہ ہے جو اسلامی فارمولہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی بینکوں کا تکافل بھی وہ اسلامی نہیں ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح یہ بیمہ ہے، انشورنس ہے، وہ اسلامی بینکوں کا تکافل بھی اسی طرح ہے۔ اس کے لیے جانب حلال میں ہمارا پورا چیپٹر ہے، آخری 100 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں تکافل اور انشورنس کی پوری بحث ہے۔ کتابوسنت.com سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ نماز تراویح گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دنوں کے بعد آپ نے چھوڑی تھی تراویح، شروع نہیں کی، اگرچہ لفظ وہاں بولا کہ یہ اچھی بدعت ہے، لفظ وہاں بولا، لیکن وہ متروکہ سنت کے لیے لفظ بولا، وہ دین کے اندر کوئی نئی ایجاد بالکل نہ تھی۔ اللہ کے رسول کی متروکہ سنت کو انہوں نے زندہ کیا اور جس سبب سے آپ لہذا جاری کر دی، اور جب سے تمام صحابہ کرام اس کو پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی رمضان کا یہ قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرات سوالات تو کافی تھے لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آخری سوال کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ قاری صاحب، زنا قرض ہے، اگر تو نے اسے لیا تو ادا تیرے گھر والوں سے ہوگی یا تیرے گھر والے اسے ادا کریں گے، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ میرے خیال ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، باقی صحیح مغرب کے بعد آپ کو امن پوری صاحب بتائیں۔ نہیں، امن پوری صاحب بھی فرما رہے ہیں جی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ قاری صاحب اللہ، اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ بزرگ کیا سوال ہے آپ کو؟ میت کو غسل دیتے وقت منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے یا کسی اور طرف، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی کریں۔ میرے خیال ہے قبلہ رخ غسل کے وقت تو ایسا کوئی نہیں، حال بتا اگر کلی منہ میں کرائی ہے اور اس کا پانی نکال سر کو گھمایا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن غسل دیتے وقت اس کا منہ